غرض کے عتبہ نے وہی سب باتیں کہیں جو اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا چکی تھی، اور کئی مرتبہ یہ آفر، یہ تجویز مکہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے۔ جب عتبہ خاموش ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ابو ولید، تمہاری بات ہو گئی، اب میری سنو۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ پڑھی، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی، اور عتبہ سنتا رہا۔ وہ اس کلام پاک کی خوبصورتی اور ہیبت سے مبہوت ہو کر رہ گیا، اور تب تک سنتا رہا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل نہیں کی۔ تب تک آپ خاموش نہیں ہوئے جب تک وہ سنتا رہا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹا، لیکن اب اس کا ذہن اور خیالات اب بدل چکے تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور ہی رائے لے کر گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں، اپنے لوگوں کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے اس کی صورت دیکھی تو بعض لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خدا کی قسم ابو ولید کا کچھ رنگ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے عتبہ سے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو ابو ولید؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایک ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا، اور میں قسم کھاتا ہوں خدا کی قسم، نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ جادوگری ہے، نہ کوئی وہ منتر وغیرہ ہے۔ قریش والو، میرے دوستو، میری بات مانو، اس شخص کے کاموں میں الجھنا اب چھوڑ دو۔ اس کا معاملہ تم ایک کام کرو، عربوں پر چھوڑ دو۔ اگر عرب والے اس پر غالب آ گئے تو ویسے بھی تمہارا مقصد اور تمہاری مراد پوری ہو جائیں گی، اور اگر محمد ان پر غالب آ گیا، یعنی عرب والوں نے ان کی یعنی محمد کی بات مان لی، تو بھی تمہارے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ محمد تو قریش میں سے ہی ہے نا، تو تمہارا تو دونوں طرف سے فائدہ ہی ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ابو ولید پر محمد نے اپنی باتوں سے جادو کر دیا ہے۔